السلام علیکم دوستو، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ ان کی تربیت کس طریقے سے کرتی تھی۔ ان کے والدہ روزانہ صبح ان کے لیے ناشتہ تیار کر کے رکھ کے المار میں رکھ دیتی تھی، اور پھر اپنے بچے کو جگاتی تھی۔ جگانے کے بعد اسے وضو کراتی تھی۔ وضو کرانے کے بعد اسے جے نماز بچھانے کے لیے کہتی تھی۔ اس کے بعد اسے کہتی تھی کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ناشتہ دے گا۔ روزانہ اس طریقے سے بچے کا اس نے ذہن بنایا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ کسی کام سے اپنے گھر سے باہر چلی گئی تھی، یہاں تک کہ اس کام کی مصروفیت کی وجہ سے وہ وقت پر گھر نہیں پہنچ سکی۔ بچہ مدرسہ گیا ہوا تھا، اسکول گیا ہوا تھا، تو اپنے وقت پر وہ گھر پہنچا۔ جب وہ گھر کے اندر پہنچا تو اس نے والدہ کو اپنے گھر میں نہیں پایا، چونکہ ان کی والدہ نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ روزانہ صبح اٹھ کر اسے وضو کراتی تھی۔ وضو کرانے کے بعد مصلی بچھاتی تھی، مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھواتی تھی۔ اس کے بعد اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ انہوں نے سکھایا تھا۔ تو یہ بھی معمول کے مطابق اسکول سے آئے تو انہوں نے معمول کے مطابق وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا۔ اس کے بعد اٹھے، جہاں سے وہ روزانہ کھانا لیتے تھے اسی الماری کی طرف بڑھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ وہاں پر کھانا بہترین قسم کا ایک ڈبے میں کھانا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کھانے کو نکالا اور کھایا۔ کھانے کے بعد چونکہ گھر میں ماں نہیں تھی تو سو گئے۔ اتنے میں ماں دوڑتی ہوئی بیچاری گھر میں پہنچی، دیکھا کہ بچہ سویا ہوا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید بچے کو بھوک لگی ہوگی، بھوک کی وجہ سے بچہ بے ہوشی کے عالم میں سویا ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے فوراً ناشتہ تیار کر کے الماری میں رکھا۔ اس کے بعد بچے کو جگایا، کہا کہ بیٹا اٹھو، کھانا کھاؤ۔ تو بچہ وہاں سے اٹھتا ہے۔ اٹھنے کے بعد وہ ماں سے کہتا ہے کہ امی، آج میں نے ایسا کھانا کھایا، پوری زندگی میں ایسا کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ تو ماں نے کہا بیٹا روزانہ تو تیرے لیے میں ناشتہ تیار کر کے رکھتی تھی، آج میں بھول گئی تھی، کسی کام کی مصروفیت کی وجہ سے میں باہر تھی، اور آج واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب سے کھانا کھلایا۔ تو مائیں ایسے ہوا کرتی تھی جو اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کیا کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔